بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایران جنگ جاری ہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ تیز ہوتی جا رہی ہے۔ دنیا بھر کی طرح اس کے معاشی اثرات پاکستان میں دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ مہنگائی مسلسل بڑھ رہی ہے۔ ایف بی آر کے لیے 600 ارب روپے کا ٹیکس ہدف حاصل کرنا بڑا چیلنج بن گیا ہے، جو حکومت کے لیے درد سر ہے، اور اس کا سارا ملبہ غریب عوام پر گر رہا ہے۔ آئی ایم ایف میدان میں آ گیا اور ڈو مور کا آئی ایم ایف نے مطالبہ کیا ہے۔ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ آئی ایم ایف نے پیٹرولیم مصنوعات اور سولر سسٹم پر 18% جی ایس ٹی لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات پر پہلے جی ایس ٹی 0 ہے، اگر اب 18% یہ جی ایس ٹی لگتا ہے تو مہنگائی کیسے کنٹرول ہوگی؟ پہلے ہی بجلی کے بنیادی ٹیرف آسمان کو چھو رہے ہیں، اوپر سے حکومت نے فکسڈ چارجز میں اضافہ کر دیا ہے، جس سے عام صارف کے بل بھی ظاہر ہے 2 گنا ہو گئے ہیں۔ لیسکو کا حال یہ ہے کہ نیا کنیکشن لگوانا اب غریب کا خواب بن گیا ہے۔ 6000 کی فیس راتوں رات 21,000 روپے کر دی گئی ہے۔ وفاقی وزیر بھی ہاتھ کھڑے کر چکے ہیں کہ عالمی صورتحال کے باعث پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اب قابو سے باہر ہو رہی ہیں، لیکن ناظرین حکومت یہ دعویٰ مسلسل کر رہی ہے کہ مشکل معاشی حالات سے عوام کو بچائیں گے۔ پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر عوام کو ریلیف دیں گے، مگر سوال یہ ہے کہ حکومت ایسے اقدامات سے کیا عوام کو ریلیف مل سکے گا؟ اسی پر ہم بات کریں گے۔ پینل میں شامل ہیں عامر الیاس رانا صاحب، فیصل حسین صاحب، نوید حسین صاحب، محمد الیاس صاحب اور خالد قیوم صاحب پینل کا حصہ ہیں۔ عامر صاحب آپ سے آغاز کروں گی، چونکہ اب ظاہر ہے معاشی اثرات جنگ کی وجہ سے دنیا بھر میں بھی ہیں اور پاکستان میں بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں، لیکن جس طرح سے حکومت نے اقدامات کیے، ابھی بھی جو ایک اسٹریٹجی بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، خاص طور پر مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے، لیکن اب جو خبریں ہیں ظاہر ہے اس پر آپ زیادہ اچھے سے روشنی ڈال سکتے ہیں کہ پیٹرول اب حکومت کے بس میں نہیں ہے مزید روکنا، اور خاص طور پر جو آئی ایم ایف کا ڈو مور کا مطالبہ ہے۔ تو اب اس ساری سچویشن میں، کیونکہ پرائم منسٹر یہ وعدہ کر چکے ہیں عوام کے ساتھ کہ وہ ہر حال میں عوام پر بوجھ کسی چیز کا نہیں آنے دیں گے، آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومتی اقدامات عوام کے لیے واقعتاً آنے والے دنوں میں بھی ریلیف کا باعث بنیں گے؟ دیکھیں، اگر یہ جنگ بڑھ گئی نا، اس پہ سیز فائر نہیں آتا اس ویک کے اندر، تو پھر پرائم منسٹر نے جو بھی وعدہ کیا وہ سمجھے گئے ہوا میں۔ پھر آپ کتنا ریلیف دے سکتے ہیں؟ دیکھیں نا، 125-129 ارب روپے آپ دے چکے ہیں پی ایس ڈی پی سے شفٹ کر کے۔ بہت اچھا کیا کہ لوگوں کی کسی حد تک رہی، لیکن جب دنیا بھر میں پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، اور میں ابھی آئی ایم ایف کی طرف نہیں آ رہا، ابھی آج کی کرنٹ سچویشن پہ بات کر رہا ہوں، تو پھر آپ کو ظاہر ہے پیسے شفٹ کرنے پڑیں گے۔ اور ہم بحیثیت قوم ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ظاہر ہے 10 دن پہلے عید آئی تھی پچھلے سال کی نسبت، تو ہمیں بھی یہ لگ رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ جب ایک طرف گورنمنٹ نے 55 روپے حالانکہ پیٹرول کا ریٹ بڑھایا ہوا ہے نا، جو آج ہمیں مل رہا ہے، بے شک وہ مزید کتنے پہ جانا ہے وہ بعد کی بات ہے، اس میں بھی من حیث القوم ہم نے کوئی بچت کی طرف کوشش نہیں کی۔ مجھے تو کم از کم اجتماعی کوششیں نظر نہیں آ رہی لوگوں کی نا۔ جو بس ویگن پہ آ رہا ہے وہ تو پہلے بیچارہ پھنسا ہوا ہے، لیکن کار والے جو دوسرے لوگ ہیں جو اچھی گاڑیوں پہ آتے ہیں، کیا انہوں نے پول سسٹم کیا؟ بالکل نہیں کیا۔ کہیں کوئی ایسی سوشل میڈیا کمپین بھی نہیں چلی کہ ہم سب کو اکٹھے ہو کے جانا چاہیے، ہم نہیں مانتے ان باتوں کو، تو ہم نے تو بھگتنا ہے۔ اب آ جائیں آپ، آئی ایم ایف نے جو جی ایس ٹی کہا ہے کہ بجلی پہ اور سولر پہ کرائیں، تو یہ تو بجلی ہم پہ گرنے والی ہے۔ پہلے انہوں نے جو سیلز ٹیکس 0 کیا ہوا تھا نا ٹیکنیکلی، تاکہ پارلیمنٹ کے پاس اگر ختم کر دیتے تو دوبارہ پارلیمنٹ سے جانا ہوتا، اب 0 کو اگر 18% کرنا تو وہ ہو جائے گا کہ جی آپ کو 18% پہ جا کے بات کرنی ہے، تو وہ لگا دیں گے جو اس بجٹ میں، جو جون میں مئی میں جب بھی یہ بجٹ پیش کریں گے، کیونکہ آئی ایم ایف اب کہہ گیا ہے، تو یہ تو آپ کو اس قسط میں تو مل جانے ہیں پیسے، اگلی کے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ آپ یہ کریں گے۔ اور یہ پہلے بھی پیٹرولیم لیوی جو لے رہے تھے وہ اس لیے لے رہے تھے کہ وفاق کے پاس پیسے بچتے نہیں ہیں، سیلز ٹیکس میں چلا جاتا ہے، انہوں نے کہا یہ بچے میں ان کو بھی مار دو۔ اب یہاں پہ آتی ہے وہ قابلیت کہ جو میری پرائم منسٹر سے بھی ہوگی، میری وزیر خزانہ سے بھی ہوگی، سیکرٹری خزانہ سے بھی ہوگی، اور حکومت میں بیٹھے ہوئے ہر شخص سے، کہ جب آپ لوگ بڑی گاڑیاں لیتے ہیں، بڑے لوگوں کی تنخواہیں بڑھاتے ہیں، اس وقت آئی ایم ایف سے کیسے استثنا لیتے ہیں؟ یہ میرا ہر دفعہ کا سوال ہے بالکل کہ بھائی جب آپ نے عام آدمی کے اوپر کرنا ہے تو فٹافٹ جی بجلی گرا دیجیے، آئی ایم ایف کی مجبوری ہے۔ بھائی کیوں مجبوری ہے؟ آپ کو جو فسکل ڈیفیسٹ آ رہا ہے، جو آپ ٹارگٹس پورے نہیں کر رہے، تو وہاں سے کاٹیں۔ جہاں حکومتی عیاشی چل رہی ہے
اور یہ چاروں صوبے اس میں شامل ہیں, اس میں وفاق بھی شامل ہے, کہ آپ جو بھی ایسا کام کر رہے ہیں اس کو کٹ کریں نا پہلے تو. جیسے اب کچھ آپ نے اقدامات کیے کہ جی ہم 60% گاڑیاں روک دی ہیں, 50% پیٹرول کم کر دیا ہے, تو یہ آگے مستقل ہونا چاہیے نا, کیوں چلا رہے ہیں؟ اگر یہ سسٹم اس ملک کا چل سکتا ہے تو اس بنیاد پہ چلائیں کہ آپ کا بنیادی کام عام آدمی کو ریلیف دینا. یہ اب پہلے میں نے ایسے کی تھی بات جنگ کی, جی اب یہ ہماری ایک روٹین ہے کہ اگر انویسٹمنٹ بھی نہیں آ رہی اور آپ کو حکومت بھی چلانی ہے, آپ کے خرچے نہیں کم ہو رہے, لیکن آپ عام آدمی کے اوپر ٹھونس دیتے ہیں. نہ آئی ایم ایف, میرا آئی ایم ایف سے بھی ہے, میرا خیال ہے مجھے ایم ڈی آئی ایم ایف کے ساتھ ایک ای میل میں تو کم از کم اپنے طور پہ کروں گا کہ بھائی یہ ہمیں ذرا یہ منطق تو سمجھاؤ کہ یہ عام آدمی کو تم لوگوں نے چوسنے کا کتنا ارادہ رکھا ہوا ہے کہ بالکل چھوڑنا ہی نہیں ہے. یہ حکومت کے جو دھندے ہیں جہاں پیسے لگ رہے ہیں, ایس او ایز کیوں نہیں بکتی؟ صرف ایک پی آئی اے بیچی نا, باقی تم کیوں نہیں کہتے کہ اگلی قسط اب ملے گی جب ہمیں یہ جو 3-4 سال سے 5 سال سے 10 سال سے ہمیں کہانیاں سنا رہے ہو کہ ہم یہ بیچیں گے, کیوں نہیں بیچتے؟ جان چھڑاؤ بھائی ان سارے کاروبار سے. آپ ہنگامی بنیادوں پہ اگر آپ پی آئی اے 10 ارب روپے اور بالفرض وہ 50 ارب کی بھی ہوگی, آپ نے 25% بعد میں بھی لے لیے, بھائی یہ بیچو, جان چھڑاؤ, تاکہ آپ کے ذمہ نہ لگے کہ ہمیں تو ان کو بھی خسارہ پورا کرنا ہے, ان کو بھی خسارہ پورا کرنا ہے. یہ پرائم منسٹر کی بنیادی ذمہ داری ہے, اس اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں کہانیوں سے زیادہ عملی طور پہ عام آدمی کو آپ بچاتے ہوئے نظر آئیں. باقی جو فکس چارجز کی بات ہے یا یہ جو وابڈا والی بات ہے, سیدھی سی بات ہے, ہر بندے کو اپنے سولر پہ جانا پڑے گا, نہ آپ ان کے نزدیک لگیں, نہ ان کا میٹر لگائیں, یہی بچت ہے اور کچھ نہیں ہے. صحیح جی, کیونکہ لائن لاسز کا ڈرامہ کر کے انہوں نے ہم پہ لگایا فکس چارجز اور اب اس کے اوپر سیلز ٹیکس کا نیا کہانی بنا دی. جی فیصل صاحب. دیکھیے لاجیکلی تو عامر صاحب کی بات ہے نا درست ہے کہ جو دنیا کے حالات اس وقت ہو چکے ہیں, اس وقت ان حالات سے ہم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. اس کا اثرات تو کسی نہ کسی طور پہ پاکستان پہ آنے. اچھا, ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک پسی ہوئی قوم ہے, ویسی ایک غربت کا تو تناسب ہمارے پاس زیادہ ہے, ہمارے عام آدمی کی قوت خرید جو ہے وہ ویسی جو ہے وہ کمزور ہے, جو مہنگائی پہلے سے موجود تھی اس کا بوجھ جو ہے اس قوم سے جو ہے نہیں اٹھایا جا رہا تھا. جو مزید مہنگائی آنی ہے اس مہنگائی کے اثرات تو پتہ نہیں اس کو کس طرح عام آدمی جو ہے اس بنیاد پہ جو ہے سروائیو کر پائے گا, اس کے ساتھ کیا بیتے گی. لیکن جو برحال دنیا کے حالات ہیں, جنگ نہیں رکی تو اس کا تو کسی نہ کسی سطح پہ جو ہے وہ امپیکٹ آنا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ حکومت کی جو پالیسیاں ہیں اس میں ہمیں جو ہے نا ایک دور اندیشی, ایک فہم نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ بڑے فیصلے کیوں نہیں کرتے؟ آج کیا اس ملک میں کوئی ایک آدمی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ جو حکمران طبقہ ہے اس کی شاہ خرچیاں نہیں ہیں, اس کی جو شانہ مرات ہے, جو شانہ زندگی ہے وہ نہیں گزارتا؟ اس کو کم کرنے کے لیے آپ کیا اقدامات کرتے ہیں؟ جو بھی اقدامات یہ لوگ کرتے ہیں, جن کا بھی اعلان کرتے ہیں, اس کو ہر آدمی ذات پہ کیوں متفق ہوتا ہے؟ یہ مصنوعی انتظامات ہیں, یہ مصنوعی جو ہے وہ اعلانات ہیں, یہ حقیقت سے بہت دور ہیں. یہ جو حکمران طبقے کی جو شاہ خرچیاں ہیں, اس کو آپ جب تک مینیج نہیں کریں گے, آپ عام آدمی کو اس بات کا یقین نہیں دلا سکتے کہ حکومت آپ کے مسائل کو حل کرنے میں یا آپ پہ جبری بوجھ نہیں ڈال رہی. جب آپ ایک جینون بوجھ بھی عام آدمی پہ منتقل کرتے ہیں, کیونکہ آپ کا کردار جو ہے وہ بہت مختلف ہے, آپ کے کردار پہ عام آدمی کا اعتبار نہیں ہے, اس لیے وہ پھر آپ کے جو درست اقدامات ہوتے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے. تو سب سے پہلے اس حکمران طبقے کو جو ہے اپنے کردار کو, اپنے عمل کو, اپنی طرز زندگی کو وہ جو ہے نا وہ بہتر کرنا پڑے گا. آپ کی جو طرز زندگی ہے اور ایک عام آدمی کی طرز زندگی ہے اس میں آسمان و زمین سے زیادہ فرق ہو چکا ہے. اس فرق کو کس نے ختم کرنا ہے؟ یہ فرق تو حکومت نے ختم کرنا ہے. اچھا, پھر جو ان کی طرز زندگی کا جو فرق ہے وہ ان کی ذاتی آمدنی سے نہیں ہے کہ بھائی کاروبار کر رہے ہیں تو اس لیے ایک لگژری لائف گزار رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. یہ سرکاری وسائل کا بے دریک استعمال کر کے جو ہے وہ لگژری لائف گزار رہے ہیں. یہ آج بھی جو ٹیکس چور طبقہ ہے اس سے ٹیکس لینے میں ناکام ہے. تو یہ میں ذمہ دار تو نہیں ہوں. اگر آپ ٹیکس چور سے نہیں لے پا رہے تو یہ آپ کی ناکامی ہے, یہ آپ کی نااہلی ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جو ہے وہ ٹیکس چور سے جو ہے وہ اس سے جو وہ ٹیکس لیں. میری تنخواہ سے تو آپ پیسے ایٹ سورس کاٹ لیتے ہیں. جو تنخواہ دار آدمی کو تو آپ تنخواہ ملنے سے پہلے جو الٹی چھری سے ذبح کرتے ہو, اس کے بعد اس کو اس کی تنخواہ دیتے ہو. تو لیکن جو آدمی کاروبار کر رہا ہے, آپ اپنے اعتراف میں بھی دیکھیں گے جو آپ سے 99% کم ٹیکس دیتا ہوگا لیکن کاروبار کرتا ہوگا, اس کی شانہ زندگی میں اور آپ کی زندگی میں بہت آسمان کا فرق ہوگا. اس لیے وہ ٹیکس چوری کر رہا ہے. وہ ٹیکس جو ہے وہ آپ سے کم دے رہا ہے لیکن اس کی آمدنی آپ سے کئی ہزار گنا زیادہ ہے. تو یہ ظلم ہے.
تو اس کو آپ نے روکنا ہے نا, یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, یہ حکومتی اسٹرکچر کا کام ہے, وہ اتنا مضبوط ڈھانچہ بنائے ٹیکس کی وصولیابی کا کہ کوئی اس کی گرفت سے بچ نہ پائے. تو بھائی پہلے آپ یہ کام تو کریں. سب سے آسان ترین کام کیا ہے کہ بوجھ اٹھاؤ, اس آدمی پہ ڈال دو جو پہلے سے دبا ہوا ہے, اس کو آپ الٹی چھری کے ساتھ ذبح کیے چلے جاؤ, اس کے اندر سے خون بھی نہیں نکل رہا, لیکن یہ کیے چلے جا رہے ہیں, چھری گلے کے اوپر پھیرے چلے جا رہے ہیں. آپ اپنی نااہلی کا, اپنی ناکامیوں کا بوجھ عالمی حالات کو کہہ کے عام آدمی میں منتقل نہ کریں. یہ آپ بہت بڑی زیادتی کے مرتکب ہو رہے ہیں. آپ اپنے طرز زندگی کو بہتر کریں, اور جہاں جو آپ کے وہ ناکامیاں ہیں, جو آپ کی نااہلیاں ہیں, اس کو دور کریں. آخر کیوں آپ ٹیکس نہیں لے پاتے, کیوں آپ طاقتور آدمی کو آپ نے چھوٹ دی ہوئی ہے؟ اس لیے دی ہوئی ہے کہ وہ آپ کی حکومت کا حصہ ہیں, وہ ایوانوں کے اندر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے. تو آپ یہ تو پھر یہ اس کو ہم کیا نام دیں؟ ٹھیک. جی الیاس صاحب, عوام کو ریلیف دے پائے گی ان مشکل حالات میں گورنمنٹ؟ دیکھیں, جنگ پرولونگ ہوتی ہے جیسے کہ صورتحال نظر آ رہی ہے, اس موقع پر تو گورنمنٹ پہلے ہی جو سبسڈی دے رہی ہے, اور جو فنڈز وغیرہ گورنمنٹ کے پاس پہلے ہوئے تھے کنٹیجنسی فنڈ وغیرہ, تو اس کو یوٹیلائز کر رہی ہے. تو اب وہ کتنا کر لے گی؟ 2 مہینے کر لے گی, 3 مہینے کر لے گی. پھر ظاہر ہے پھر اس کے بعد ٹیکس تو جیسے IMF نے کہا تو ان کو کرنا پڑے گا. ابھی تو گورنمنٹ انکار کر رہی ہے, تو ظاہر ہے اگلی قسط لینے کے لیے تو گورنمنٹ کو کرنا پڑے گا کچھ نہ کچھ. اور بجٹ یعنی کہ جو اگلا بجٹ آ رہا ہے تو اس میں ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے گورنمنٹ کو کہ ان سے عوام سے ٹیکس لیں. تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ ان لوگوں سے ٹیکس نہ لے جو کہ پہلے ٹیکس دے رہے ہیں, کیونکہ ہماری جو اکانومی ہے وہ کنزیومر بیس ہے, اس میں مینوفیکچرنگ وغیرہ کا اتنا رول نہیں ہے, نہ ہماری اتنی ایکسپورٹس ہیں کہ ہم ادھر سے لے سکیں. بلکہ اس میں جو دیکھ لیں آپ کو ہماری جو ریمیٹنس آتی ہیں گلف سے, ممالک سے, تو وہاں سے دوسرے کم ہوں گے. ظاہر ہے دنیا بھر میں جنگ کی وجہ سے ایک عجیب سی صورتحال ہے, اقتصادی صورتحال خراب ہوئی ہے. تو ہمیں اس کی وجہ سے دیکھیں ہماری امپورٹ مہنگی ہوں گی, ہمارا آئل مہنگا ہوگا, تو اس کی وجہ سے ایک برڈن پاکستان پر پہلے ہی پڑ رہا ہے. تو اس کے ظاہر اثرات تو عوام تک منتقل گورنمنٹ کو کرنے پڑے. گورنمنٹ کوئی بھی گورنمنٹ ہوگی وہ نہیں کر سکے گی اس کے لیے, لیکن یہاں یہ ہے کہ چیزیں دیکھ کے سوچ سمجھ کے گورنمنٹ کو کرنا پڑے گا فیصلہ کہ پسی عوام جو پہلے مہنگائی سے بڑی پسی ہوئی تھی, تو مزید جو مہنگائی ہے اگر جیسے کووڈ سے اس طرح جو اب جنگ کی وجہ سے جو ان کو حالات ہوں گے, تو اس میں کس طرح یہ نکلیں گے. ان لوگوں کو ریلیف دینے کی بجائے گورنمنٹ نے اگر ریلیف دیا پیٹرول کی صورت میں, لیکن وہ ریلیف قیمت بڑھا کے کیا ہے تاکہ نا ان کے پاس جو ریزرو پڑے ہوئے تھے اس کو بھی یوٹیلائز کیا. اب جو نئے بھی آ رہے ہیں تو گورنمنٹ اپنی کیلکولیشنز پہ لگی ہوئی ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے مزید برداشت نہ کرنا پڑے خسارہ وغیرہ. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں نظر آ رہا ہے کہ عوام کو اب یعنی کہ کرنا پڑے گا برداشت, کیونکہ انہی پر انہوں نے لگانے ٹیکس, ان کے پاس اور کوئی چیز نہیں, آپشنز نہیں ہیں, تو تاکہ ان کو تلاش کریں. یہ تو پہلی اکانومی ایسی تھی کہ وہ آرٹیفیشل بیس پر جو تھا کہ IMF کے لون پر کھڑی تھی, کیونکہ ڈیفیسٹ تو ادھر سے ہم پورا کر رہے تھے. تو اب جو ریمیٹنس وغیرہ نہیں آئیں گے, ایکسپورٹ ہماری اگر کم ہوتی ہے, تو مزید اس میں جو ہے گورنمنٹ کو دیکھنا پڑا کہ خسارہ جو ہے کہ کس طرح برداشت کرنا ہے. تو اگر ٹیکس وغیرہ لگاتے ہیں تو اس میں مزید جو ہے عوام پس جائے گی, عوام کے لیے اگلا بجٹ جو ہے وہ مشکل ہوگا. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہمیشہ کی طرح یہ نہ کرے, نئے جو شعبے ہیں جو ٹیکس سے بچے ہوئے ہیں ابھی جو چیزیں ہیں ان کو لے کے آئے تاکہ مزید ادھر سے کریں. یہی پیٹرول پر اگر سیل ٹیکس لگا دیتے ہیں وہ جو زیرو رکھا ہوا, تو ادھر سے آمدنی, ایک آسان طریقہ ہے کہ جو ٹیکس میں مزید جو لوگ پھنسے ہیں ان کو مزید ٹیکس کر دیا جائے. تو ان لوگوں کو ٹیکس پہ نہیں کرتے کیونکہ وہ ہڑتال کر دیتے ہیں, اس میں وہی پھنس جائیں گے جو عام بندہ ہے. ٹھیک ہے, بالکل جی. اب کیا حکومت مشکل حالات میں عوام کو ریلیف دے پائے گی, یا یہ جو بات ہو رہی ہے ترجیحات کا معاملہ ہی ہے کہ عام آدمی جو غریب عوام ہے وہ پستی ہی جا رہی ہے, اور جو ایک ایسا طبقہ جس کو واقعی لگتا ہے ظاہراً بھی کہ حکومت اس کو فیور دیتی ہے, وہ ٹیکس کے معاملات ہوں یا دیگر معاملات ہوں, اس پر ہم مزید بھی بات کریں گے. ایک بریک لے رہے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آئیں گے, یہیں سے کنٹینیو کریں گے. جی ویلکم بیک ناظرین. نوید صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے حکومتی اقدامات کافی ہیں, تسلی بخش کہا جا سکتا ہے؟ مشکل حالات ہیں ظاہر ہے, لیکن اس سے پہلے ان مشکل حالات سے پہلے ہی پاکستانی عوام پر تو مشکلات بہت زیادہ تھی. کیا دیکھتے ہیں حکومتی اقدامات تسلی بخش ہیں؟ واقعی سمجھا جا سکے گا کہ ایک عام آدمی کی اگر بات کریں, عام آدمی کو ریلیف ملے گا؟
دعا دیکھیں وہ ایک کہاوت ہے کہ اگر کلاؤن جو ہے مسخرہ جو ہے وہ اگر محل میں داخل ہو جائے تو وہ بادشاہ نہیں بن جاتا، وہ بیسیکلی پورے محل کو سرکس بنا دیتا ہے. اور یہی ہوا ٹرمپ کے ساتھ کہ ایک انسین شخص کو، ایک مینٹلی، میں تو یہ کہوں گا مینٹلی انسٹیبل شخص ہے، اس کو دنیا کی واحد سپر پاور کا صدر بنا دیا گیا اور اس پاگل شخص نے پوری دنیا کو پاگل بنایا ہوا ہے. دیکھیں آئے دن نئے اس کے اسٹیٹمنٹ آ رہے ہیں. اب اس کو ایک جنگ اس نے چھیڑ دی بغیر اپنے اتحادیوں کو جو ہے اس میں کانفیڈنس میں لیے. اس نے، وہ تو زوم میں تھا کہ تاریخ کی سب سے بڑی طاقتور فوج میرے پاس ہے اور مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. اور اب دیکھیں وہ کبھی گلے کرتا ہے، کبھی منتیں کرتا ہے، کبھی جو ہے وہ دھونس جماتا ہے، کبھی کیا کہتا ہے، کبھی کیا کہتا ہے، کبھی ایران کو، کبھی فرانس کو، کبھی اسپین کو، کبھی یو کے کو. تو عجیب ایک ایسی جنگ اس نے چھیڑ دی جس نے جو پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. اس نے خود اس کی اپنی معیشت کو دیکھا جائے تو اربوں ڈالر اس کی مارکیٹ سے نکل گئے. تقریباً کوئی 36-37 ارب ڈالر وہ ابھی تک پھونک چکا ہے اس جنگ میں. اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ جی اس جنگ کا خرچہ جو ہے وہ میں گلف کنٹری سے، خلیجی ممالک سے. یعنی اس کے پاگل پن، آپ کیسے کہیں گے یہ بندہ سین ہے کہ جنگ تم نے اسرائیل کے کہنے پہ شروع کی، خلیجی ممالک کی اکانومیز کو برباد کر کے رکھ دیا. اب جو خرچہ ہے اب کہہ رہے ہو کہ بھائی میں نے ان سے لینا ہے. خلیجی ممالک کی اپنی اکانومی، یہ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 200 ارب ڈالر ان کی جی ڈی پی سے نکل جائیں گے. 4% ان کی جو ہے ان امپلائمنٹ جو ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا اور تقریباً 40 لاکھ لوگ جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے. پاکستان امیون کس طرح سے رہ سکتا ہے؟ تو یہ کہنا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس صورتحال میں عوام کو ریلیف دے، میرے خیال میں یہ ریئلسٹک سوچ نہیں ہے. یہ ایک جو ہے حقیقت پسندانہ سوچ نہیں ہے کہ ایک جنگ جس نے اس وقت ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. آئی ایم ایف کے اپنے اندازے کے مطابق جو ہے اب آگے جو ہے انفلیشن زیادہ ہوگی، سپلائی چین جس طرح سے ڈسرپٹ ہوئی ہیں، آپ کی انرجی پرائسز جس طرح سے بڑھ رہی ہیں، یہ تو ابھی اس طرح سے نہیں بڑھی. اور یہ اگر دیکھیں $150 فی بیرل تک جاتا ہے یا $200 فی بیرل تک جاتا ہے جس طرح سے پاسداران نے انقلاب کیا رہے، پھر کیا حال ہوگا؟ آپ کو بچائے رکھا ابھی تک. یعنی یہ ایران کی طرف سے بھی ایک بہت اچھا اقدام تھا کہ آپ کے جو ہے وہ ٹینکر وہ چھوڑ رہا ہے، لیکن اس میں جو ایک بات کہی جا رہی ہے کہ جس نے آپ کو اس انرجی شاک سے بچانے میں کردار ادا کیا وہ آپ کا سولرائزیشن تھی. صحیح. وہ سولرائزیشن، وہ ایک سولر ریولوشن جو پاکستان میں عوام نے شروع کیا، جس میں گورنمنٹ کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھا، اس سے آپ کو کسی حد تک جو ہے وہ شیلڈ کیا اس انرجی شاک سے اس نے. لیکن یہاں پہ پھر اگین بات وہ آ جاتی ہے، میں بارہا کہتا رہتا ہوں، پتہ نہیں اب اس پہ ناگوار بھی گزرتی ہے بات لوگوں کو کہ یہ گورنمنٹ آف دی ایلیٹ، فار دی ایلیٹ، بائی دی ایلیٹ ہے. آپ نے فکس چارجز لگا دیے عام لوگوں کے اوپر، اور دوسری طرف آپ نے اٹھا کے ایلیٹ کو یعنی انڈسٹری کو آپ نے جو ہے وہ بجلی کی قیمت کم کر کے دے دی. آپ نے لوگوں نے سولر ریولوشن لے کے آئے، یعنی ایک ایسے وقت جبکہ ساری دنیا میں ایک کرائسس ہے، اس نے آپ کو کسی حد تک شیلڈ کیا. آپ نے اٹھا کے اس کا نیٹ میٹرنگ جو ہے وہ ختم کر دی. تو یہ سوچ ہی وہ نہیں ہے، سوچ ان کی وہی ہے، ایلیٹ ہے. اور کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ جی ہمیں ایلیٹ ہی، پاکستان کی ایلیٹ ہی جو ہے وہی حکومت میں لے کے آئی ہے، کیونکہ عوام کے اس سے ووٹوں سے تو ہم نہیں آئے، تو یہ اسی ایلیٹ کے مفادات کا تحفظ کریں گے. عام لوگوں کے لیے ان کو جو ہے کوئی ان کے پاس دینے کو نہیں ہے، اور اگر ان کے پاس ہوگا بھی یہ نہیں دیں گے، کیونکہ یہ مفادات کا تحفظ ہی یہ ایلیٹ کا کریں گے. تو اسٹرکچرل فلاز تو ہماری معیشت میں آلریڈی ہیں، وہ تو اس کرائسس سے پہلے کے ہیں. ان کو ایڈریس کرنے کی جب بات کی جاتی ہے ان کو ایڈریس نہیں کیا جاتا. آپ سیلریڈ کلاس اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس دینے والی سیلریڈ کلاس ہے. آپ یہ دیکھیں وہ تاجر دو اسکیم لے کے آئے تھے کہ جی ہم ٹریڈر سے جو ہے وہ لیں گے، لیکن کیا ہوا؟ تو وہ پریشر گروپس ہیں، وہ پریشر بلڈ کر سکتے ہیں. عوام ہم سے ایٹ سورس کاٹا جاتا ہے، ہم کچھ کر نہیں سکتے، تو وہ بوجھ ہمارے اوپر ہی ڈالا جائے. جی خالد قیوم صاحب. دیکھیے کہ اس وقت اس جنگ نے، ایران امریکہ اسرائیل جنگ نے
पूरी दुनिया को मुतासर किया है, दुनिया के हर मुल्क को मुतासर किया है और दुनिया के हर शख्स को जो है वो मुतासर किया है और इसके असरात जो हैं वो पूरी दुनिया पर पड़ रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस जंग के खलीजी ममालिक के बाद मैं समझता हूँ कि साथ साथ सबसे ज़्यादा जो असरात पड़ रहे हैं अब वो हमारी मेशत पर पड़ रहे हैं, हमारी इकानमी पर पड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी जो इकानमी है वो पहले ही बड़ी कमज़ोर सूरत हाल का शिकार थी, बड़े दबाव का शिकार थी और इस जंग का बराह रास्त जो है वो हमारी इकानमी पर एक दबाव आया है, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारी मेशत जो है वो मशरक़ वुस्ता के साथ जुड़ी हुई जी। और हमारा जो आयल है वो सारी इम्पोर्ट जो है वो मशरक़ वुस्ता से है। हमारी तरसीलात ज़र जो मजमूई तौर पर 40 अरब डॉलर की हैं उनमें से 27 अरब डॉलर जो हैं वो ये गल्फ़ ममालिक से, खलीजी ममालिक से आते हैं। हमारे 1 करोड़ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनमें से हमारे जो है वो 60 लाख जो पाकिस्तानी हैं ओवरसीज़ हैं वो इस खित्ते के अंदर हैं। और इससे जो है मैं समझता हूँ, बल्कि आप ये भी जानते हैं कि हमारी मेशत जब डिफ़ॉल्ट का शिकार हो रही थी उस वक्त भी सहारा जो है वो सऊदी अरब और यूएई ने दिया था कि सऊदी अरब और यूएई ने अपने डिपॉजिट जो है हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाए थे और इसको ख़ास तौर पर जो है वो मुआशी तौर पर इस दबाव का सामना करने के लिए, इसको शेयर करने के लिए अकेली वफाकी हुकूमत के पास की बात नहीं कि इस दबाव को बर्दाश्त कर सके या खुद बराह रास्त जो है वो सारी कौम को, सारी अवाम को, 25 करोड़ अवाम को रिलीफ दे सके। इसके लिए सूबों को जो है वो भी साथ आमादा किया गया और सूबे भी आमादा हो चुके हैं। कल जो अवान सदर में मीटिंग हुई है उसमें इतफाक हो चुका है कि NFC अवार्ड से सूबे भी बराबर के वफाक के साथ शरीक होंगे। ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया। चूंकि आज वक्त कम है इसलिए ज़्यादा तफसील से इस पर बात हम नहीं कर सके। आप सबका जी बहुत शुक्रिया, आमिर साहब, खालिद क़य्यूम साहब, फैसल साहब, नवीद साहब, मोहम्मद इलियास साहब। लेकिन नाज़रीन अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे। हम आगे चलकर बात करें पाकिस्तान के मगरबी इलाकों में प्रॉक्सी वॉर का खात्मा नागुज़ीर है। क्या पाकिस्तान में इस्तेहकाम अमेरिका के लिए गेम चेंजर बन सकता है? हमारे मेहमान हमारे साथ होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान के मगरबी इलाकों में जारी प्रॉक्सी जंग और बैरूनी मदाखलत के असरात को अमरीकी स्ट्रेटेजिक मफादात के तनाजुर से मुतल्लिक एक आर्टिकल सामने आया है जिसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान के मगरबी इलाकों में जारी प्रॉक्सी वॉर सिर्फ सिक्योरिटी नहीं, आलमी मईशत का भी एक बड़ा मसला बन चुकी है। एक जानिब बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के कीमती मादनी ज़खायर जो अमरीका के लिए चीन का मुतबादिल बन सकते हैं, मगर इन मगरबी इलाकों में भारत और अफगानिस्तान की जानिब से जो दहशत गर्दी का सिलसिला जारी है, ये अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो करना चाहते हैं। इसी तमाम तर मामले पर हम बात करें, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी स्टडीज़ के प्रोफेसर हैं डॉक्टर फ़ारूक इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, ये पाकिस्तान की दाखिली इलाकाई सिक्योरिटी के लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है ये जो भारत और अफगानिस्तान सरहद पार से दहशत गर्दी और प्रॉक्सी वॉर है? डॉक्टर साहब, इस वक्त पाकिस्तान की मगरबी सरहद पर जो शोरिश जारी है जिसका मरकज बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा है, उसके असरात सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं बल्कि वो पूरी दुनिया में महसूस किए जा रहे हैं या किए जाएंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। खास तौर पे बशमूल अमेरिका, जिसकी तरफ इस आर्टिकल की ऑथर डॉक्टर सादिया सुलेमान ने इशारा दिया है। अमेरिका के अगर मफादात की बात की जाए तो 3 हवालों से ये जो शोरिश है ये अमेरिका के तस्वीराती मकासद को नुकसान पहुंचा सकती है। सबसे पहले तो ये है कि कई दहाइयों से अमेरिका वस्ती एशिया तक रसाई हासिल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अमेरिका की हर कोशिश को रूस और चाइना की तरफ से कंटेन किया गया। अब वस्ती एशिया तक अमेरिका की जो एक एंट्री है वो सिर्फ अरेबियन सी के जरिए ही मुमकिन है। अब अरेबियन सी में एक तरफ ईरान के खिलाफ अमेरिकी और इसराइली जंग जारी है और दूसरी तरफ से जो एंट्री पॉइंट है वो पॉसिबली पाकिस्तान है, जिसको फुलक्रम ऑफ एशिया कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान सेंट्रल और साउथ एशिया को जोड़ता है। अगर पाकिस्तान में और अरेबियन सी में शोरिश होती है, इंस्टेबिलिटी होती है, तो अमेरिका का जो ख्वाब है वस्ती एशिया तक एक्सेस हासिल करने का वो हमेशा ख्वाब ही रहेगा। नंबर 2, अमेरिका गुज़श्ता कुछ सालों से
کرٹیکل منرلز میں خود انحصاری کی اسٹریٹجی پر عمل پیرا ہے. یہ کرٹیکل منرلز ہیں کیا؟ دیکھیے چند سال قبل پوری دنیا میں ایک بہت بڑی ٹرانزیشن، انرجی ٹرانزیشن ہوئی ہے. دیر واز اے ٹائم جب کہا جاتا تھا آئل از دا کنگ، بٹ آئل از نو لانگر دا کنگ، اٹس دا کرٹیکل منرلز وچ آر دا کنگ. کیونکہ آئل کی یا تیل کی سب سے بڑی جو کھپت ہے وہ ٹرانسپورٹیشن سیکٹر میں ہوا کرتی تھی، اور اس وقت پوری دنیا تیل یا پیٹرول کی گاڑیوں سے ای ویز کی طرف ٹرانسمٹ کر رہی ہے. اب جب الیکٹرک وہیکلز آپ نے مینوفیکچر کرنی ہے امریکہ میں، جرمنی میں، دیگر ویسٹرن کیپٹلز میں، تو آپ کو کرٹیکل منرلز کی ضرورت پڑے گی. ان کرٹیکل منرلز کی اہمیت کا یہ عالم ہے کہ اب سے کچھ ماہ قبل امریکہ نے $90 ارب کا ایک انٹرنیشنل کرٹیکل منرل فنڈ بنایا ہے، جس کا مقصد کرٹیکل منرلز میں خود انحصاری اپنانا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کرٹیکل منرلز کی جو گلوبل 70% سپلائی ہے اس پر چین کی اجارہ داری، اور چین اس مونوپولی کو استعمال کرتے ہوئے امریکہ کو، جس طرح آپ نے بڑی وضاحت سے یہ بتا دیا، لیکن جو اب امریکہ معدنی وسائل پر کنٹرول، ٹیکنالوجی کی بات کریں تو برتری، دفاعی صلاحیت اور ڈیفینیٹلی صنعتی استحکام چاہتا ہے. اکارڈنگ ٹو دس آرٹیکل ظاہر ہے چین اور روس کا انحصار بھی کم کرنا چاہتا ہے. تو کیا ایسی صورت میں ممکن ہو پائے گا؟ تبھی ہوگا نا جب یہاں امن ہوگا. تو امریکہ پھر بھارت اور افغانستان کے ساتھ اس پراکسی وار کو ختم کرنے کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ دباؤ بڑھائے گا؟ دیکھیے اگر امریکہ 3 شعبوں میں اپنے عالمی تصویراتی مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے، جو کہ کرٹیکل منرلز ہیں، کنٹینمنٹ آف رشیا ہے، چائنا ہے، تو اس کے لیے یہ جو پاکستان کی مغربی سرحدیں ہیں ان کو استحکام دینا، ان کو سٹیبلائز کرنا بہت ضروری ہے. It is an American national security imperative to extend their support for Pakistan's efforts to stabilize Central and South Asia. وہ اس لیے کیونکہ اگر افغانستان سے پاکستان میں یہ شورش جاری رہتی ہے، یہ پراکسی وار جاری رہتی ہے، تو پاکستان جو کہ امریکہ کے لیے ایک پوٹینشیل سورس ہے کرٹیکل منرلز کا، وہ ہمارا خواب شاید کبھی بھی پورا نہ ہو سکے. ابھی تک امریکہ نے پاکستان کی جو انسداد دہشت گردی کے حوالے سے کوششیں ہیں کچھ حد تک ان کی سپورٹ ضرور کی ہے. مثال کے طور پر PLA کو دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کیا گیا امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، TTP کو دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کیا گیا. لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ امریکہ مزید اپنا جو ڈپلومیٹک ویٹیج ہے وہ پاکستان کی ان کوششوں کے پیچھے ڈالے جو پاکستان اس وقت افغانستان میں کر رہا ہے. کیونکہ افغانستان میں جو ہمارے ملٹری آپریشن ہے وہ صرف پاکستان کی داخلی سیکیورٹی کے لیے نہیں ہے، کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر ہم افغانستان میں ناکام ہوتے ہیں تو وہاں سے دہشت گردی کا جو افرید سر اٹھا رہا ہے وہ پورے یورپ کو، وسطی ایشیا کو وہ امپیکٹ کرے گا. اور اقوام متحدہ کی کئی رپورٹس پچھلے 3 سال میں شائع ہو چکی ہیں جن میں اس پاکستانی پرسپیکٹو کو انڈورس کیا گیا ہے کہ افغانستان سے اٹھنے والا دہشت گردی کا یہ افرید پورے ریجن کو نشانہ بنا. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی یہ جو کوششیں ہیں اس کے لیے امریکی حمایت اس وقت بہت ضروری ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب اب یہ جو پاکستان کے ظاہر یہ علاقے ہیں خیبر پختونخوا، بلوچستان، جس پر ظاہر امریکہ کا انٹرسٹ بھی ہو سکتا ہے، تو ڈاکٹر صاحب اگر امریکہ دباؤ بڑھاتا ہے بھارت اور افغانستان پر، اور یہ جو پراکسی وار ہے جس کی وجہ سے ظاہر یہ پورا خطہ سفر کر رہا ہے اور کر سکتا ہے، تو اس کی معیشت، امریکی معیشت، امریکہ تو فائدہ اٹھائے گا، تو پاکستان کیا اس ضمن میں فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ دیکھیں پچھلے چند خاص طور پہ 2 دہائیوں میں امریکی حکومت کی طرف سے کوشش کی گئی بھارت کو آن بورڈ کرنے کی ٹو کنٹین چائنا اینڈ رشیا، لیکن بھارت ہر موقع پر امریکہ کے لیے ایک ان ریلائبل پارٹنر ثابت ہوا. مثال کے طور پر جس وقت روس نے یوکرین پر حملہ کیا، امریکہ کی طرف سے مطالبہ کیا گیا کہ روس کے ساتھ تمام تجارت روکی جائے. امریکہ نے یہی مطالبہ ہندوستان سے کیا، ہندوستان نے اپنے ہاتھ اٹھا لیا اور کہا کہ ہم روس کے ساتھ اپنی تجارت ختم نہیں کر سکتے. انفیکٹ اس وقت سب سے زیادہ دنیا میں جو تجارت ملک کر رہا ہے روس کے ساتھ وہ ہندوستان ہے، جو کہ اپیرنٹلی امریکہ کے لیے لنچ پن تھا فار اٹس کنٹینمنٹ اسٹریٹجی آف رشیا اینڈ چائنا. جہاں تک بات دہشت جی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر فاروق اقبال صاحب، آپ کا بہت شکریہ جی. وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے. اللہ حافظ.